یہ حضرت حمزہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 رشتے ہیں، چچا، رضائی بھائی اور ساتھ ہی دونوں کی مائیں بہنیں آپس میں خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ بہت کلوز ریلیشن ہے، بچپن کا ریلیشن تھا، بڑی آپس میں محبت تھی۔ اس محبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ جا کے ایک خاص طریقے سے اس کو ادا کیا، لوگوں کو بتایا۔ جب انہوں نے حضرت حمزہ کا جنازہ احد کے شہداء میں پڑھایا تو حضرت حمزہ کے جنازے کے اوپر 6 تکبیرات پڑھی، باقی سب پہ 4 تکبیریں پڑھی جاتی تھیں جنازوں میں، حضرت حمزہ کے جنازے پہ 6 تکبیریں پڑھی۔ اور حضرت حمزہ کا جنازہ سب سے پہلے فرمایا، اس کے بعد ان کے ساتھ دوسرے صحابی کی میت رکھی جاتی، جنازہ پڑھایا جاتا، اس کو ہٹا کے تیسرے کی میت رکھی جاتی، جنازہ پڑھایا جاتا۔ سب کا فردن جنازہ پڑھایا، اجتماعی نہیں پڑھایا۔ اور کے شہداء کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن پڑھایا، لیکن ہر جنازے کے ساتھ حضرت حمزہ کا جسد خاکی پڑا ہوتا تھا، یعنی ان کا 71 ٹائمز جنازہ پڑھایا گیا۔ یہ وہ حضرت حمزہ تھے۔ قبول اسلام کیسے ہوا؟ ان کی پرسنالٹی ایسے تھی، مکہ میں زیادہ ٹائم نہیں گزارتے تھے، شکاری تھے، بس جنگلوں میں آس پاس گھوم رہے ہوتے تھے اور کم لوگوں کو نظر آتے تھے۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں تھی کہ مکہ میں کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے شروع کے قبول اسلام کے واقعے سے پہلے حضرت حمزہ کا کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ مخالفت کی یا موافقت کی یا کیا کی ہے، کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں۔ ایک دن ادھر سے واپس آئے، عبداللہ بن جدعان جو مکہ کے ساتھ ان کا گھر تھا، اس کی لونڈی باہر کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے آپ تو ادھر شکار کے لیے سارا ٹائم ادھر لگا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے یہ کیا، گرایا، تھپڑ مارے، نعوذ باللہ، یہ کیا، اور اس نے یہ کہا ہے جو میں نہیں بول سکتی۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ کچھ الفاظ ایسے بولے جو میں ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت حمزہ گھر جانے کی بجائے سیدھا گئے دارالندوہ میں، سامنے ابو جہل بیٹھا تھا، اپنے ہاتھ میں ان کی کمان تھی، کیونکہ اسٹرانگ لکڑی کی بنائی جاتی ہے، الاسٹک لکڑی سے بنتی ہے۔ وہ کمان اتنے زور سے ابو جہل کے منہ پہ ماری، سر پہ اور ناک پہ، منہ پہ درمیان میں جا کے ماری کہ ابو جہل زمین پہ لیٹ گیا اور چہرہ اس کا سارا خون سے بھر گیا۔ لیکن چونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے کس نے مارا ہے تو اس کی ہمت نہیں بنی کہ اٹھتا اور اس کا جواب دیتا۔ لوگوں نے، جو امیہ کے لوگ تھے، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، سارے قبیلوں کی زندگی ہوتی تھی، انہوں نے اٹھ کے بدلہ لینے کے لیے جیسے ہی نعرہ مارا تو ابو جہل نے اشارے سے سب کو روک دیا۔ بڑا زیرک آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ اس حمزہ کے ساتھ کسی قسم کی ٹسل مول لینے کا مطلب کیا ہے۔ اس کو اسی وقت خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے کچھ کہا اور یہ شخص مسلمان ہو گیا تو قریش ہمارے ہاتھ سے گیا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ غلطی میری تھی، فوراً اس نے کور کیا اس کو، اور حضرت حمزہ نے ابو جہل کو کہا کہ تمہاری دوبارہ ہمت نہیں ہونی چاہیے میرے بھتیجے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کیا تو اس کے ساتھ ہے؟ تو مجھے یہ بتا۔ تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا ہاں میں اس کے ساتھ ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ حضرت حمزہ نے تذکرہ کیا کہ اس وقت میں نے فوراً طیش میں کہہ دیا اور بعد میں سوچتا رہا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ بہرحال حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا اور میں نے اس کا بدلہ لیا اور میں چلتا بنا، اور رات کو جب میں سوچتا رہا، ساری رات میں سوچتا رہا، تو میں نے رب سے دعا کی، اللہ اگر میرے والد کا، عبد المطلب کا مذہب درست ہے تو مجھے اس کے اوپر قائم رکھ، اور اگر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب درست ہے تو میرا دل اس طرف پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کا فارمل اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے ایک بہت بڑی تقویت مسلمانوں کو ملی، اور بہت سارا لوگوں کا شور جو منافقین، جو مخالفین کا تھا، وہ کم ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑی بات اس کے بعد 3 دن کے بعد ہوئی، جب حضرت عمر بن خطاب نکلے۔ جب دارالندوہ میں تذکرہ ہوتا تھا کہ محمد نے یہ کیا، محمد نے یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں جی میں نے خود بیان فرمایا، کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ایک دن بیٹھ کے کہ کیوں نہ میں جا کے اس بندے کو قتل کر دوں اور ایک ساری کی ساری کہانی ختم ہو جائے۔ میں اس ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں ان کے اپنے خالہ زاد چچا زاد بیٹے تھے، ابو نعیم مسلمان ہو چکے تھے، ابو نعیم بن عبداللہ، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں وہ مجھے رستے میں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں، کہتے ہیں مجھے نعیم رستے میں نظر آئے، مجھے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے تیور دیکھی کہ تلوار منگی ہے، نیام میں نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ میں آج صفایا کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لوں۔ حالانکہ رشتہ دار تھے آپس میں۔ فرمایا کس کی گھر کی؟ فرمایا جی اپنی بہن کے پاس جاؤ، بہنوئی کو جا کے دیکھو۔ بہن فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی زید بن سعید بن زید،
سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، شروع کے مسلمانوں میں شامل ہے۔ بہن مسلمان ہو چکی تھی، بہنوئی مسلمان ہو چکا تھا، بہنوئی کا دوسرا چچا کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا۔ ادھر گئے تو پتہ لگا کہ ان کے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر سے آواز آئی، اندر گئے، انہوں نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ان کے کچھ نہیں کر رہے تھے، فرمایا کہ مجھے آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کو 2-3 لگائی، بہنوئی کو پہلے لگائی، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ پہلوان تھے اپنے زمانے کے، بڑے اسٹاؤٹ انسان تھے، ان کو تو ان کے سامنے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جب انہوں نے اپنے بہنوئی کو اس طرح مارنا پیٹنا سٹارٹ کر دیا تو بہن نے بچانے کے لیے قریب آئی تو ایک ہاتھ بہن کو بھی لگ گیا، مارا نہیں تھا لیکن ان کو لگ گیا۔ جب بہن کی طرف دیکھا تو اس کا منہ سارا خون سے بھر چکا تھا۔ تو غیرت مند آدمی تھے، کہتے کہ مجھے اس خون سے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو، ایک تو خاتون ہے اوپر سے میری بہن ہے، اور میرے ہاتھ سے اس کے منہ پہ سارا خون لگ گیا۔ کہتے ہیں میں ذرا ٹھنڈا ہوا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، میں نے معذرت نہیں چاہیے لیکن میرے چہرے پہ شرمندگی آ چکی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے، میری بہن نے مجھے کہا کہ تم ناپاک ہو، تم اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ بھی تھا وہ فزیکل فارم میں موجود تھا، ان رائٹنگ وہی فزیکل فارم میں موجود تھی۔ یہ اس کے ثبوتوں میں سے ایک ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس وقت کے اندر عمار بن یاسر موجود تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور یہ سن رہے تھے۔ بہرحال وہ نہائی دھوئی صفائی جو بھی کی بتایا گیا، آئے اور بیٹھ کے ان کے سامنے بیٹھے، اور پھر حضرت سعید بن زید نے یا حضرت عمار نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت فرمائی۔ جب وہ سنتے رہے تو ان کا دل اللہ تعالیٰ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک دعا کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث کے اندر ہے جس کے بارے میں اسناد میں تھوڑا سا شک ہے لوگوں کو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں کچھ لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ اوریجنل نہیں ہے، سند اس کی درست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے بارے میں اسپیسیفکلی دعا کی، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، ان کا دل نرم ہوا، اٹھے اور انہوں نے اپنے بہنوں کو کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کے چلے، دار ارقم میں تھے۔ دار ارقم مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ تھا۔ اس کا نقشہ میں تھوڑا سا اگر اجازت مجھے دیں، جو اس ٹائم جو گھر تھے، جو کنسٹرکشن تھی، آج اگر آپ کھڑے ہو جائیں، جو کلاک ٹاور ہے، کلاک ٹاور آپ کے پیچھے ہو، باب عبدالعزیز آپ کے بالکل سامنے ہو، باب عبدالعزیز کی بالکل پچھلی طرف جو مکہ کا حصہ ہے، ادھر ابو طالب کا گھر تھا رائٹ سائڈ پہ، جس میں آپ آج مکتبہ ہے، لائبریری جان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی، ان کی والدہ اس دن ابو طالب کے گھر میں تھی، چچا کے گھر میں تھے، والد کو وصال ہو چکا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کی جگہ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ ابو جہل کا گھر تھا، جو آج واش رومز جہاں بنے ہوئے ہیں، پچھلے دروازے کی بیک سائڈ پہ وہ واش روم والی جگہ جو ہے ابو جہل کا گھر تھا۔ اس کے تھوڑا سا پیچھے دار الندوہ تھا، جہاں پہ لوگ بیٹھ کے سارا جو مکہ کی جو مجلس تھی اور اس کا جو کیپٹل سارا بنا ہوا تھا، نیشنل اسمبلی کے لیں جو مسجد کے لیں۔ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جبل ابو قبیس کے اوپر یہ محل نظر آتا ہے، جس میں کچھ کمروں میں یہ حرم کے جو امام ہیں وہاں سے نیچے ہو کے پچھلے دروازے سے آتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ باب عبدالعزیز کے رائٹ سائڈ کے اوپر اس کا دروازہ ہے، اور یہاں آپ کو پہاڑی رائٹ سائڈ پہ نظر آتی ہے، پیچھے اجیاد کا علاقہ ہے۔ اس پہاڑی کے پرلے اینڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ جو صفا مروہ، صفا آپ کے اس کے بالکل ساتھ ہے، آپ کے سامنے امیڈیٹ رائٹ پہ صفا بنتا ہے، اور صفا کے بالکل اگلے اینڈ پہ مروہ نظر آتا ہے۔ مروہ کے ساتھ بار سائڈ پہ یعنی جبل ابو قبیس کا پرلے اینڈ اور مروہ کا رائٹ سائڈ جو ہے، یہ مقام تھا جہاں پہ حضرت خدیجہ کا گھر تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نبوت کے ٹائم میں یہ والا گھر تھا۔